السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ارشاد باری تعالی ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبٌ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو سلام اچھے طریقے سے کرو اور اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں دو یا اسی کو ہی ویسے ہی لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ تمہارا نگراں ہے، حساب کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کے بارے میں ہدایت دی ہے، اور سلام وہ چیز ہے جو کہ ہمارے دین میں ایک علامت کے طور پر ہے، شعار کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو خود یہ سلام کرنا سکھایا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ جاؤ، وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ان کو سلام کرو اور پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ وہ پھر السلام علیکم کہیں اور پھر فرشتوں سے سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو یہی پھر ہم مسلمانوں کا شعار ہے کہ ہم جب ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خط لکھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ تو یہ سلامتی جو کہ اسلام کا کی پہچان ہے۔ آج جو ہم امن و امان کی اس خراب صورتحال کو دیکھتے ہیں، اور امن و امان کی یہ تباہ کن حالت جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں خاص طور پہ، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سلام کرنا بھول گئے ہیں، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اپنے محلے کے افراد تک کو سلام نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کو سلام نہیں کرتے، مسجد میں آتے ہیں وہاں پر اپنے جو ساتھی ہیں ان کو ساتھ بھی سلام دعا نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ سلام انسان کے لیے امن و امان کا پیغام ہے، امن و سکون کا پیغام ہے۔ آپ کہتے یہی ہے کہ السلام علیکم، اپنے بھائی کو جب کہتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لایا ہوں، امن و امان کا پیغام لایا ہوں، خیر و عافیت کا پیغام لایا ہوں، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں کسی قسم کے میرے بارے میں غلط خیال نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یہ سلام کرنے میں پہل کریں اور ثواب کمائیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب یہ کہا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو، اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، تو اپنے آپ پر سلام کہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سلام کہو گے تو پھر وہ تمہیں جواب دیں گے، تو یہ تمہیں بھی سلامتی کی دعائیں ملیں گی۔ اور فرمائیں کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اور یہ سلام اللہ کی طرف سے ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے۔ جب یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سلامتی کی دعا ہے، سلامتی کا پیغام ہے، امن و امان کا پیغام ہے، تو ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہمیں تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم امن و امان کے پیغمبر ہیں، ہم کسی دہشت گردی کے، کسی خلاف ورزی کے، کسی قسم کی جنگ و جدال اور قتال نہیں چاہتے، ہم تو پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ اور اس کے جو مختلف احکام ہمیں بتائے گئے ہیں، ان احکام میں پہلی بات یہی ہے کہ انسان کو پھر اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ابتدا کرے، سلام کرنے میں ابتدا کرنا، یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرے آپ کو سلام کریں گے، کہ جنسان دلوں میں ایک تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے،
وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو سلام کریں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، غلط روش ہے کہ ہم یہ انتظار کریں کہ لوگ مجھے سلام کریں گے، نہیں، بلکہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سلام میں ابتدا کرے، تو اسی لیے پھر وہ لوگ اس کی عزت بھی کریں گے کہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، کوئی بڑے منصب پہ ہے یا عام آدمی ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو میں پھر اس کو سلام کروں گا، کوئی بھی ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں کہ ایک شخص گزرتا ہے، سلام کرتا ہے لوگوں پر، لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جیسے آج کل بھی دیکھا گیا ہے کہ کسی کو سلام بھی کریں تو وہ صرف سر کو ہلا دے گا یا ہاتھ ہلا دے گا، تو یہ تو جواب نہیں ہے۔ جواب تو یہ ہے کہ پوری طرح جواب دیا جائے کہ وعلیکم السلام کہہ کے پورا جواب دیا جائے۔ اسی لیے فرمائیں کہ وہ پھر کہا کہ وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ امام احمد کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سامنے سے گزر سے نکل جاؤ، کہیں لعنت تم پر نہ آ جائے، کہ ایسے شخص، ایسے لوگ جو سلام کا جواب نہیں دیتے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پھر اس کو سلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے، کثرت سے سلام کرنا، جہاں پر بھی جائیں، جہاں پر بھی پہنچیں وہاں پہ سلام سے ابتدا کرنی ہے، اور یہی فرمائیں کہ یہ تو جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت کا اہل بنا دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، اور ایمان اس وقت آئے گا جب تم آپس میں محبت کرو گے، ایک دوسرے کے بارے میں محبت، امن و آشتی کا خیال رکھو گے۔ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم وہ کر ڈالو تو آپس میں محبت پیدا ہوگی؟ یہ دیکھیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہے، آپ کا فرمان ہے کہ یہ وہ چیز ہے اگر میں تمہیں بتا دوں تو آپس میں محبت بڑھے گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کی دعوت دو، سلام کرو، تو یہی چیز جو ہے پھر پورے معاشرے میں محبت پھیلائے گی، اور محبت سے ایمان پیدا ہوگا، اور ایمان والا ہی جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ نے فرما دی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں سلام کے بارے میں جو فرمایا ہے کہ یسلم الصغیر علی الکبیر والمار علی القاعد والقلیل علی الکثیر، کہ جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، گزرنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، کم لوگ جو ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ تو آخر یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ پورے معاشرے میں یہ سلام اور دعا کا چلن پیدا ہو جائے، اسی کا چرچا ہو جائے، اسی کی ہی شہرت ہو جائے۔ اسی لیے فرمائیں کہ جو چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، منصب میں چھوٹے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کو سلام کریں۔ یہ اصل قاعدہ ہے، یہ ضابطہ بتا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہی ہے کہ بچوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے، اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ وہ جب بھی اپنے گھر میں کسی بڑے کو دیکھیں، یا باہر دیکھتے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں، محلے میں دیکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں۔ تو یہ بھی ایک بہترین تربیت کا طریقہ ہے۔ اور کتنے ہی بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں لیکن کوئی سلام نہیں کرتا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے سکھایا ہی نہیں اپنے بچوں کو کہ تم نے سلام کرنا ہے، بڑوں کو دیکھ کے آگے بڑھ کے ان سے سلام کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، کوئی چیز ان کے سامان ہے، کوئی چیز ہے اس کو اٹھا لینا ہے۔ تو یہی چیز ایک تربیت کا
غماز ہے کہ تربیت کی گئی ہے اس بچے کی، اس کو یہ چیز سکھائی گئی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی گئی کہ جو گزر رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو سلام کرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کسی محلے میں ہیں، دکان میں ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ایک گزر رہا ہے شخص، تو وہ گزرتے ہوئے سلام کر لے تو یہی اس کے لیے ثواب کا سبب بن جائے گا۔ اور اسی طرح پھر وہ جو کم لوگ ہیں، اگر چند لوگ ہیں اور ایک زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان سب کا فرض ہے کہ وہ سلام کریں، وہ سلام کی ابتدا کریں۔ اور پھر اسی لیے فرمائیں کہ یہی چیز انسان کے لیے پھر باعث ثواب بن جاتی ہے، اسی کو فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو چل رہے ہیں آپس میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو بھی سلام کرنے میں ابتدا کرے گا وہی افضل ہے، اسی کے لیے ثواب زیادہ ہے کہ اس نے ابتدا کی ہے سلام کی۔ تو یہ چیز کتنی اچھی ہے، ایک معاشرے میں ایک محبت کی علامت ہے، ایک آپس میں اخوت کی علامت ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یہی بھائی چارہ ہے کہ یہ محبت کا معاملہ پیدا ہو، محبت کا سما پیدا ہو، اخوت کا پرچار ہو، آپس میں یہی چیز بڑھتی چلی جائے۔ اور اسی لیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرما دیا ہے، فرمایا کہ لا يحل لرجل ان يحجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن ترک تعلق رکھے، 3 دن اس سے بات چیت نہ کرے، اس سے بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائے۔ تو فرمایا کہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے، وہ اپنا منہ ادھر کر لیتا ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو کہ سلام میں ابتدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کو فضیلت دی گئی کہ جس نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور اس قطع تعلقی کو ختم کر دیا، اس چیز کو اس نے برقرار نہیں رکھا، اس بائیکاٹ کو ختم کر دیا۔ تو یہی ایک مسلمان معاشرے کی نشانیاں ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جہاں پہ اس طرح کر کے ان آپس کی چپقلش اور حسد اور جلن اور بغض یہ چیزیں پیدا ہوں، بلکہ وہاں پر وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپس میں محبت اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا پہلے، قرآن کریم کی آیت میں بھی آیا اذا دخلتم بیوتکم فسلموا علی انفسکم، کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی سلام کرنا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، کہ میرے بیٹے، میرے بچے، تم اب اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر جاؤ تو پھر وہاں پہ جا کے سلام کیا کرو۔ آپ تربیت کر رہے ہیں ایک بچے کی، اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا گھر میں جانا، اس میں سب سے پہلا کام سلام کرنا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تمہارے لیے برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ تو یہ چیزیں جب برکت کا باعث بنتی ہیں، وہ ان میں سے ہی یہ سلام ہے۔ اس سلام کی بات ہے کہ جب آپس میں وہ سلام کرتے ہیں تو برکت ہی برکت وہ حاصل کر لیتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہی چیز جو اس میں دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور سلام کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ شیطان آتا ہے، اس کو چاہیے ہوتا ہے کھانا اور رہائش، کہ آپ کے گھر میں کھانا کھائے اور آپ کے گھر میں جگہ مل جائے اس کو سونے کی۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے اوہو کھانا تو گیا، اب تو کھانا نہیں ملے گا، وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ اوہو اب تو رہائش بھی گئی،
اچھا خاصا مجھے رہائش ملنے والی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ہم گھر میں اسی طرح داخل ہو جاتے ہیں، نہ کوئی ذکر الہی ہے کہ دعا پڑھ کے داخل ہو، نہ کوئی سلام ہے، تو شیطان کو مکمل موقع مل جاتا ہے، پوری طرح موقع مل جاتا ہے اس بات کا کہ وہ یہاں پر آئے گا، آپ کے کھانے میں بھی شریک ہوگا، کھانے سے برکت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. پھر جب آپ سلام بھی نہیں کریں گے تو پھر اس کو رہائش بھی مل جائے گی اور وہ پھر اپنی رات آپ کے گھر میں گزارے گا اور یہیں سے برکت کا دوسرا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ ہم یہی کوشش کریں کہ کسی طرح اپنے گھر میں برکتیں لے کر آئیں. تو یہ برکتیں جیسے کچھ آیت سے بھی معلوم ہوا وہ ہمیں ملتی ہے ان آیات سے، ان ذکر الہی سے، سلام اور دعا سے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھروں کو بابرکت بنا لیں، اپنے آپ وہ برکت حاصل کر لیں، اپنے گھروں میں برکتیں حاصل کر لیں، نحوست ختم ہو جائے، شیطان کا داخلہ بند ہو جائے. وہ اسی سے ہوگا جب ہم اپنے رب کے احکام کے مطابق چلیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، السلام تحية أهل الإسلام. علمه الله تعالى آدم عليه السلام ونزل به آدم إلى الأرض وهو تحية أهل الجنة، فالسلام أجمل التحايا وأكملها وأفضلها وأكثرها أجرا، لأن الله تعالى لا يختار لأنبيائه وعباده المؤمنين إلا ما هو خير لهم، وقد اختار السلام تحية لهم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وللسلام أحكام كثيرة ينبغي للمؤمن أن يعلمها ويعلمها رعيته وأهل بيته. فمن أحكام السلام سنية الابتداء به وفرضية الرد. قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها ورده فريضة. وسئل الإمام أحمد عن رجل مر بجماعة فسلم عليهم فلم يردوا عليه السلام، فقال: يسرع في خطاه لا تلحقه اللعنة مع القوم. ومن أحكام السلام فضيلة إفشائه في الناس، وأن ذلك من علامات الإيمان ومن أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومن أحكام السلام بيان الأحق في البدء به، إذ جاءت أحاديث عدة تبين ذلك أحسن بيان، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. ومن أحكام السلام فضيلة من بدأ به، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل. وعن بشير بن يسار رضي الله عنه قال: ما كان أحد يبدأ أو يبدر ابن عمر بالسلام، وهذا يدل على حرصه على الخير، وتتناول الخيرية من بدأ بالسلام من المتخاصمين، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن أحكام السلام فعله عند الدخول إلى البيت للسلام على أهله، حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن أحكام السلام أنه خاص بأهل الإسلام ولا يبذل للكفار، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، ولكن إن كان مر على خليط فيهم مسلمون وكفار بذل السلام لهم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطاش فاسقهم، اللهم إنهم في السجون ففك رقابهم وردهم سالمين غانمين إلى بيوتهم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصرهم، اللهم قوي عزيمتهم وسدد رميهم وتقبل منهم شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم عليك باليهود الغاشمين الكذبة القاتلين الخونة الظالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.